العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ IFAM کنونشن 2024 میں شریک انٹلیکچوئلز، انٹرنیشنل گیسٹس اور یہاں آسٹریلیا میں بالخصوص سڈنی میں رہنے بسنے والے امت مسلمہ کے خواتین و حضرات، میرے لیے یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج ایک علمی موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے۔ اس میں چیلنج یہ ہے کہ علمی سطح کی بات بھی ہو، لیکن جب عوامی پروگرام ہو تو عوام کی سمجھ میں بھی آئے۔ دونوں کے درمیان توازن رکھنا، بیلنس پیدا کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے مقرر کے لیے۔ یقیناً ایک فلسفیکل سبجیکٹ ہے، لیکن میں اسے عام فہم انداز میں، آسان زبان میں آپ حضرات کے سامنے نکات کی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں بات کروں گا۔ میری گفتگو کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ عدل، جسٹس، اس کا قیام دنیا میں سے نافذ کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ پہلے میں اس نقطے پر بات کروں گا، پھر میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام کا مزاج ہی عدل پر مبنی ہے۔ اسلام اپنے آپ میں عدل ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس عدل کا کمپریہنسو جامع تصور پایا ہی نہیں جاتا۔ یہ دوسرا نقطہ ہوگا جس پر میں اظہار خیال کروں گا۔ تیسرا نقطہ یہ ہوگا کہ عدل کی جو بنیادیں ہی قرآن میں، اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں، اس پر بھی اظہار خیال کروں گا۔ پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ دنیا میں عدل کیوں بگڑا ہوا ہے، کیوں اس وقت ظلم کا دورہ ہے، کیوں انسانوں کو جسٹس نہیں مل رہا ہے۔ بعض دفعہ جینڈرز کو جسٹس نہیں مل رہا ہے، بعض مرتبہ اقوام کو جسٹس نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ جو ظلم کا رواج ہے، عدل کا ختم ہو جانا ہے، اس کے تین عوامل ہیں، تین اس کے ایشوز ہیں، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ اور آخر میں یہ بتاؤں گا کہ عدل اور امن کا دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ عدل ہے تو امن ہے، عدل نہیں ہے تو دنیا میں امن نہیں ہے۔ آج دنیا امن کو ترس رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدل ختم ہو چکا ہے۔ عدل کو اگر پھر سے ہم دنیا میں قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم اس کے لیے ذمہ دار بنیں اور ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، تو دنیا میں پھر سے امن کا دورہ ہو سکتا ہے۔ تو عدل اور امن دونوں کے درمیان چولی دامن کا رشتہ ہے۔ دونوں کا الگ کرنے کے نتیجے میں دنیا میں اس وقت ظلم اور فساد اور بربریت اور ناانصافی پائی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ عدل ہماری ذمہ داری ہے، اور میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ سورہ نساء میں بھی یہ آیت آئی ہے، سورہ مائدہ میں بھی یہ آیت آئی ہے۔ انفارچونیٹلی امت مسلمہ کو جو دین سکھایا گیا، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ کوئی بڑی ذمہ داری نہیں بتائی گئی، اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے یہی بتایا گیا کہ یہی سوالات ہوں گے جو تم سے پوچھے جائیں گے۔ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہمیں جن لوگوں نے دین سکھایا انہوں نے آدھا سکھایا، پوری بات نہیں بتائی۔ قیامت میں جب کھڑے ہوں گے تو صرف ہم سے ہماری شہادت اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج کا سوال ہی نہیں ہوگا، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پارٹ اے کے کوشچنز ہیں جو 2 نمبر کے ہوا کرتے تھے پہلے میں، جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے۔ پارٹ بی کے سوالات 5 نمبر کے ہوتے تھے، پارٹ سی کے سوالات 10 نمبر کے ہوتے تھے یا 20 نمبر کے ہوتے تھے۔ وہ بڑے بڑے جو سوالات ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس دنیا میں بھیجا عدل و قسط کے قیام کے لیے، دنیا میں جسٹس کے سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے، ظلم کے ازالے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، اور ہمیں بہت سے القاب دیے، ہمیں بہت سے ٹائٹلز دیے، ہمارے بہت سے پیارے پیارے نام رکھے،
ہم سے قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا کہ تمہاری یہ ذمہ داری تھی کہ دنیا میں تم عدل و قسط کے لیے کھڑے ہو جاتے، کمر باندھ لیتے، کمر بستہ ہو کر اس کام میں لگتے، تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا، اور اس کا جواب دینا ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا جن کے وہم و گمان میں بھی یہ تھا کہ دنیا میں عدل قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جن کا کلیم ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اگر اس دعوے میں سچے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم دنیا میں عدل و قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دو دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہ تم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو، تمہارا جو نظام ہے، سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، یہاں تک کہ روحانی نظام کے اندر بھی جو کرپشن ہو چکا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم نے الہی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ اللہ کے لیے کھڑے ہو کر یہ گواہی دو اور دنیا میں عدل و قسط کا نظام قائم کرو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اور تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہی بات سورہ مائدہ میں بھی آئی، سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اور سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں دونوں جگہ ایک ہی بات آئی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جس قرآن میں یہ بتایا گیا مسلمانوں کو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اسی قرآن میں یہ حکم ہے مسلمانوں کو کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے اور زمین میں عدل و قسط قائم کرو، انصاف قائم کرو۔ تو یہ بھی ویسی ہی ایک ذمہ داری ہے، بلکہ اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے، اس سے بڑا زیادہ سوال ہے، اور اجر بھی اس کا بہت بڑا ہوگا جو لوگ اس کام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کو جس کام کے لیے بھیجا، اس کام کے لیے قرآن میں 3-4 اصطلاحات آئی ہیں۔ ایک اصطلاح تو وہ ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شورى میں بہت واضح طور پر یہ فرمایا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم دنیا میں اقامت دین کرو، دین کو قائم کرو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس کے لیے ایک اور ٹرمینالوجی جو دنیا میں نبیوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اس میں یہ ہے کہ اظہار دین سب چیزوں پر غالب ہو جائے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ۔ یہی ایک ہی بات ہے، لیکن اسے پریزنٹ کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کو غالب کرو، اسلام کو ظاہر کرو۔ تمام دیگر ادیان، تمام دیگر فلسفیز اس کے سامنے چھوٹے ہیں، بونے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام کے غلبے کے لیے کام کرو۔ یہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا، اس کے لیے ایک دوسری اصطلاح، ایک دوسرا ٹرم استعمال کیا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ۔ تیسری اصطلاح قرآن نے جو استعمال کی ہے وہ ہے اعلاء کلمۃ اللہ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اللہ تعالیٰ رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ کفر کے جتنے کلمے ہیں، کفر کے جتنے آئیڈیاز ہیں، کفر کے جتنے فلسفیز ہیں، کفر کے جتنے سسٹمز ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا سسٹم، اللہ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت دنیا میں غالب آ جائے۔ اور چوتھی اصطلاح ہے وہ ہے قیام قسط۔ یہ 4 اصطلاحات نبیوں کے کام کے لیے ہے۔ قرآن نے کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا بالبینات، واضح نشانیاں دے کر، اور ان کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور میزان بھیجا، یعنی سینس آف جسٹس بھیجا، جسٹس کا میجرمنٹ بھیجا۔ رسولوں نے ناپ تول کر بتا دیا کہ یہاں انصاف ہے، یہاں ظلم ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں عدل و قسط قائم کیا جائے۔ یعنی میں جو پہلا نقطہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ امت کی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ عین انبیاء کی ذمہ داری ہے، اور رسولوں کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کے لیے جو 4 اصطلاحات، جو 4 ٹرمز استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ دنیا میں عدل و قسط کا قائم کرنا نبیوں کی ذمہ داری تھی۔ خواتین و حضرات، ذرا سوچ کر دیکھیں کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے پاس نبیوں والا کام کا جو تصور دیا گیا وہ کتنا چھوٹا ہے، وہ کتنا محدود ہے۔
نبیوں والا کام سے مراد ہم نے کچھ ذاتی اصلاح کے کاموں تک مقید کر دیا، لمٹ کر دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نبیوں والا کام ہے۔ جبکہ نبیوں والا کام کے سلسلے میں قرآن سے استدلال کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کو الٹ کر رکھ دینا، دنیا کو پلٹ کر رکھ دینا، دنیا کے نظام کو بدل کر رکھنا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ صرف انفرادی زندگی کو بدلنا نہیں ہے، صرف انسانی اذہان اور قلوب کو، ذہنوں کو اور دلوں کو بدلنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سسٹم اور نظام کو بدلنا بھی اسلام چاہتا ہے، عدل پر قائم ہو جائے دنیا۔ تو یہ رسولوں کو بھی بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ تو میری پہلی بات ختم ہوئی اور میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عدل ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جسٹس قائم ہو، جسٹس گھر سے قائم ہو، جسٹس پہلے ہماری ذات پر ہو، پھر ہمارے گھر پر، ہمارے محلے میں، ہمارے جتنے انسٹیٹیوشنز ہم چلاتے ہیں وہاں بھی عدل و قسط ہونا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے محلے میں چلے جائیے، مسلمانوں کے معاشرے میں چلے جائیں، وہاں بھی ناانصافی پائی جاتی ہے، لڑکا اور لڑکی کے درمیان بھی ناانصافی پائی جاتی ہے، مرد اور عورت کے درمیان بھی ناانصافی پائی جاتی ہے، معاشرے میں مالدار اور غریب کے درمیان بھی ناانصافی پائی جاتی ہے، جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن ہمارے پاس بھی پایا جاتا ہے۔ خود گھروں کے اندر بھی بچوں کی تعلیم و تربیت میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ سب کمزوریاں ہماری ہیں۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے، یہ عدل ہے، اور کسی سے اس کا حق لے لیا جائے وہ ظلم ہے۔ یعنی شرک کو قرآن نے ظلم اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ مقام اسے نہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو صرف عبادات تک محدود کر دیا جائے، اس کے احکام کی بجا آوری نہ کریں، اس کے احکام پر چلنے کے لیے لوگ تیار نہ ہوں، سیاسی، سماجی اور معاشی اور معاشرتی زندگی سے اسے بے دخل کر دیا جائے، تو یہ خدا کے ساتھ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اسی لیے کہا گیا کہ عدل کا اپوزٹ ظلم ہے۔ ظلم جو ہے کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ہے، اور عدل یہ ہے کہ کسی شے کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا ہے، اس کے اپنے مقام پر رکھنا ہے۔ کہیں زیادہ بات فلاسفیکل نہ ہو جائے، اس لیے آپ سمپل معنی میں سمجھنا چاہیں تو عورتوں کی مثال کو لے کر دیکھیے۔ قرآن نے ان کو، اسلام نے ان کو وہاں رکھا جہاں انہیں رہنا چاہیے، اور دیگر تہذیبوں میں ان کا مقام ہٹا دیا گیا۔ کسی جگہ عورت کو شیطان کا ایجنٹ بنا دیا گیا، عورت کی کوئی انسانی حیثیت ہی نہیں، سے تسلیم ہی نہیں کیا گیا، عورت کو سیکنڈ گریڈ بنا دیا گیا، عورت کو منحوس بنا دیا گیا، عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے مالی معاملات میں، تعلیم کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں بھی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اس کے ساتھ ظلم و عدل نہیں ہے، یہ اس کا یہ مقام نہیں ہے۔ اور دوسری طرف مغرب نے اسے اتنا آزاد کر دیا کہ وہ بازار کا کھلونا بن گئی، وہ شمع انجمن بن گئی، وہ ایک سیکس آبجیکٹ بن گئی۔ اس کا جو کام تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جو پیدا کیا، وہ بیسیکلی مدرہوڈ کے لیے اللہ نے اسے بنایا۔ سائیکو پیتھولوجیکل اسٹڈیز، نفسیات کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو اسٹرکچر دیا ہے، مرد کا اسٹرکچر، اس پر تفصیل میں بات کرنے کا موقع نہیں، اس لیے کہ میرا موضوع یہ نہیں ہے اس وقت۔ مرد کا اسٹرکچر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا بوجھ اٹھانے کے لیے، معاشی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے، فیملی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اسٹرکچر ایسے بنایا۔ عورت کا جو اسٹرکچر ہے، باڈی اسٹرکچر، وہ خود بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مدرہوڈ کے لیے پیدا کیا۔ اس کی فزیولوجی بھی، اس کی سائیکالوجی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی کہ مدرہوڈ کے لیے، امومت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، اور دونوں کے ملنے سے خاندان بنتا ہے اور خاندان وجود میں آتا ہے۔ عورت کے ساتھ ناانصافی یہ ہے کہ یا تو اسے انسانی حق اور انسانی حیثیت نہ دی جائے، یہ بھی ظلم ہے، یا اسے اس جگہ پہنچا دیا جائے جہاں وہ خاندان چلانے کے لیے تیار نہ ہو، یہ بھی اس کے ساتھ ظلم ہے۔ عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ اسے اس کا مقام دیا جائے کہ وہ گھر کی رانی ہے، وہ خاندان کو چلانے والی ہے۔ مرد معاشی بوجھ اٹھاتا ہے، مرد پرووائیڈر ہے، مرد پروٹیکٹر ہوتا ہے، مرد ڈسپلینیرین ہوتا ہے، عورت ایموشنل ٹچ دیتی ہے، فیملی اپ برنگنگ کرتی ہے۔ تو میں نے بس مثال کے لیے بتایا کہ عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے،
کسی شے کو اس کے مقام پہ رکھیے تو عدل ہے، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دیں تو ظلم ہوتا ہے۔ تو عدل کا یہ پہلا حصہ ہے اس گفتگو کا کہ عدل ہماری ذمہ داری ہے، انبیاء کی ذمہ داری ہے، اور عدل کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے، یہ پہلی بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات کے لیے، وہ یہ ہے کہ اسلام کا مزاج عدل کا ہے۔ اسلام جسٹس چاہتا ہے، ماڈریشن چاہتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس میں بتایا کہ اسلام کا مزاج ہی عدل کا ہے، توسط کا ہے، ماڈریشن کا ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فی ظلال القرآن میں بہت خوبصورت بات اس جگہ لکھی ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ماڈریشن پر پیدا کیا۔ زمانے کے لحاظ سے دیکھیں گے تو جب قدیم زمانہ ختم ہو رہا تھا، جدید زمانے کی شروعات ہو رہی تھی، اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس امت کو۔ جیوگرافیکل لوکیشن سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اسے وسط میں پیدا کیا، بیچ میں پیدا کیا، ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں پیدا کیا۔ اس کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو کہیں بھی اس کے اندر ایکسٹریمزم نہیں پایا جاتا۔ اس کی تعلیمات میں جسم اور ظاہری زندگی اس کا بھی خیال کیا گیا، اور روح اور باطنی زندگی اس کا بھی خیال رکھا گیا۔ دنیا میں یہ ہے کہ جو جسمانی یا جو میٹیریل ورلڈ کے لیے کام کرتے ہیں وہ اسپریچولیٹی کو بھول جاتے ہیں، اور جو اسپریچول موومنٹس چلتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ مادی دنیا سے لوگوں کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ میں ابھی قریب میں ایک مرتبہ جا رہا تھا بنگلور دلی سے، میرے بغل میں ایک خاتون بیٹھی تھی، گفتگو شروع ہوئی اور اس نے مجھ سے پوچھا، پہلے اس نے اپنا تعارف کرایا، اس نے کہا کہ ایم اے ٹرینر۔ اچھا، میں نے پوچھا واٹ کائنڈ آف ٹریننگ ڈو یو گیو؟ تو اس نے کہا کہ ایم اے ویدک ٹرینر۔ تو میں نے سمجھا کہ کیا یہ بولنا چاہتی ہے، پھر میں نے بعد میں بتایا کہ میں بھی ٹریننگ کا کام کرتا ہوں، میں بھی ایک ٹرینر ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ ویدک ٹریننگ کے سلسلے میں کچھ باتیں کرتے ہوئے یہ بتا رہی تھی کہ ان کے گرو آج افطار کیا انہوں نے، اس لیے وہ دلی آئی تھی ان کے افطار میں شریک ہونے کے لیے، اور کہا کہ 2 سال کا روزہ رکھا، ایک دانہ نہ انہوں نے کھایا، نہ ایک گھونٹ پانی انہوں نے پیا۔ 2 سال کے بعد آج ان کا افطار تھا، تو اس لیے ہم لوگ اس میں شریک ہوئے۔ میں نے ڈسپیوٹ نہیں کیا، مجھے کرنا نہیں تھا، ڈسپیوٹ نہیں کرنا تھا، لیکن یہ کہ روحانیت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کھانا پانی چھوڑ دیں اور ایک 2 سال کے لیے چھوڑ دیں۔ اب باقی کیسے سروائیو کرتے ہیں وہ ڈاکٹر حضرات کا کام ہے، میری ذمہ داری نہیں اس کو سمجھنا اور سمجھانا۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روحانیت کی طرف جب جاتے ہیں تو اس طرح سے کرشمائی چیزیں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ مادی دنیا سے بے نیاز ہو جایا جائے۔ یہ صرف وہاں نہیں ہے، خود ہمارے مسلمانوں کی صفوں میں بھی ہے۔ جب وہ کسی کی روحانیت کی بات کرتے ہیں، جب کسی کے اسپریچول پاورز کی بات کرتے ہیں تو انہیں اتنا اونچا اٹھا دیتے ہیں کہ کبھی کبھی نبیوں سے اونچا درجہ دے دیتے ہیں، اور مادی چیزوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، فزیکل لاز سب کو توڑ سکتے ہیں وہ۔ میں یہ بتا رہا تھا، سید قطب شہید نے لکھا ہے کہ جہاں اسلام جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہیں روحانی امور میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہے توسط دونوں چیزوں کا۔ دنیا میں آج دیکھیں جو مادہ پرست ہیں وہ روحانیت کو فراموش کر چکے، جو روحانیت کی طرف جاتے ہیں وہ مادی زندگی سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا سید قطب شہید نے، اسلام امت وسطہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فرد کی بھی اہمیت ہے اور سماج کی بھی اہمیت ہے۔ کیپٹلزم میں فرد امپورٹنٹ ہے اور سماج امپورٹنٹ نہیں ہے، سوشلزم میں سماج امپورٹنٹ ہے، فرد امپورٹنٹ نہیں ہے، اور فاشزم تو دونوں ازمز کی جو بدترین چیزیں اس کا کمبینیشن ہے۔ اسلام فرد کو بھی اہمیت دیتا ہے، وہ جائیداد رکھ سکتا ہے، وہ مال و دولت کما سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سماج کا خیال رکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جو نظام حکومت ہے اس کا کام یہ ہے کہ افراد کو ریگولیٹ کریں کہ وہ حد سے بڑھ نہ جائیں اور سماج کی ساری دولت کو سمیٹ نہ لیں، تو ریگولیشن کا کام تو حکومت کا کام ہوتا ہے۔ تو امت وسط اسلام کا مزاج عدل کا ہے، ماڈریشن کا ہے، بیچ کی امت ہے، توسط ہے، اس کے اندر عدل پایا جاتا ہے۔ تو یہاں میں بتا رہا تھا کہ فرد کی بھی اہمیت ہے اور سماج کی بھی اہمیت ہے۔ اسلام کسی ایک ایکسٹریم کی طرف جانے سے منع کرتا ہے، اور انسانیت کا پرابلم یہ ہے کہ ہمیشہ ایکسٹریم کی طرف وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔
یہ اسلام کا مزاج عدل پر مبنی ہے. اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جیسے افراد کا مزاج ہوتا ہے، آپ کے گھر میں بچے ہوں گے، آپ اگر غور سے دیکھیں گے 4 بچے ہوں تو چاروں کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. یہ موقع نہیں ہے تفصیل سے بات کرنے کا، اور یہ موضوع بھی نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے مزاج کو سمجھیں. اور اس کا ایک براڈر آئیڈیا یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ بچے ریڈ مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ یلو مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ گرین کے ہوتے ہیں، کچھ بلو کے ہوتے ہیں. یعنی ریڈ کا مطلب بعض بچوں کا مزاج بچپن ہی سے ڈومینیٹ ہونے کا ہوتا ہے، آرگیومنٹیٹیو ہوتے ہیں، غالب ہوتے ہیں، بہت فاسٹ موونگ ہوتے ہیں، ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. مزاج الگ الگ ہوتا ہے، کوئی خراب، کوئی اچھا، کوئی برا نہیں ہے. بعض بچوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں لیکن وہ ڈومینیٹ نہیں کرتے، وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ لیڈرشپ کا رول پلے کرتے ہیں، وہ لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں، خاندان میں چھوٹے بچوں کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سیکنڈری رول پلے کرتے ہیں، لیڈ رول پلے نہیں کرتے، انٹروورٹ ہوتے ہیں. یہ مزاج جاننا پڑتا ہے، جسے ہم گرین کہتے ہیں. اور کچھ بلو ہوتے ہیں بعض بچے جو انٹروورٹ ہوتے ہیں لیکن بہت تفصیلات کے ساتھ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. بعض بچے جو ریڈ مزاج کے ہوتے ہیں وہ تفصیلات میں نہیں جاتے، لیکن جو بچے بعض ہوتے ہیں کہ ہر باریک تفصیل، جب کپڑا پہنتے ہیں تو ساری باریک تفصیلات کے کمبینیشن کے ساتھ پہنتے ہیں، جب کھانا کھاتے ہیں تو ساری باریک تفصیلات کے ساتھ، جب کوئی واقعہ اپنے کالج اسکول کا ممی کے پاس بیان کرتی ہے بچی تو ساری باریک تفصیلات اس کی باتوں میں ہوگی، اس لیے کہ وہ بلو نیچر کی ہوتی ہے. جیسے افراد کا مزاج الگ ہوتا ہے. یہ میں نے بس سمجھانے کے لیے موقع نہیں ہے، یہ تو پیرنٹنگ کا ایک بڑا سبجیکٹ ہے کہ کیسے ہم اپنے بچوں کے مزاج کو پہچانیں. اسی طرح قوموں کا بھی مزاج ہوتا ہے. ایک پنجابی قوم کا فرد ہے تو اس کا مزاج الگ ہوگا، ایک ہریانہ کا آدمی ہے تو اس کا مزاج الگ ہوگا، ایک تمل ناڈو کا آدمی ہے تو اس کا مزاج الگ ہوگا. قوموں کا مزاج الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے ہے، سب کو ایک مزاج نہیں دیا. اور مذہبی طبقوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مزاج دیا. ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مزاج کے بارے میں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں مسلسل 10 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج سے ہمیں متعارف کرایا. ان کا مزاج کیسے ہے؟ وہ دین سے کھلواڑ کرنے والے، وہ عہد کو توڑنے والے. دنیا میں جتنے ایگریمنٹس ہوں گے، جتنے کنونشنز ہوں گے، جتنے اصول و ضوابط ہوں گے، ان سب کو توڑنا ان کی پرانی عادت ہے. ان کی عادت ہے قتل و غارت گری کرنا، جنگ کی آگ بھڑکانا ان کی عادت ہے. مزاج اللہ تعالیٰ نے بتایا. اگر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مزاج کیا ہے. قرآن نے ایک جگہ کہا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت ملی تھی خود اس کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتے تھے. دوسرا یہ کہا کہ یہ انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ. مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھا ہے کہ بغیر حق اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے، ورنہ یہ نہیں کہ نبیوں کو حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا، یہ معنی نہیں ہے. بغیر حق کا مطلب ہے کہ کتنے ظالم تھے وہ لوگ کہ انبیاء جیسی معصوم شخصیتوں کو نہیں چھوڑتے تھے اور انہیں قتل کرتے تھے. اور تیسرا کہا یہ وہ لوگ ہیں جو بھی دنیا میں عدل و قسط کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انہیں ٹارگٹ کر کے کل کرتے ہیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں. عدل و قسط کے علمبرداروں کو قتل کرنا یہ ان کا مزاج ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے بچوں کا مزاج ہوتا ہے، جیسے علاقے کے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ویسے ہی مذہبی لوگوں کا، مذہبی گروہوں کا مزاج ہوتا ہے. اور اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے. اور اسلام کے مزاج کو اگر کوئی شخص 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہے، صرف 2 لفظوں میں، طباطبائی ایک بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر ہے المیزان. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ اسلام کو 2 لفظوں میں تعارف کرائیں تو انہوں نے کہا کہ انفرادی زندگی میں تقوی اور اجتماعی زندگی میں عدل، یہی اسلام ہے. 2 جملوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجول لائف میں آدمی کانشیس لائف گزارے، گاڈ کانشیسنس ہو،
شعوری زندگی بسر کرے، تقوی کی زندگی بسر کرے۔ اسلامی تعلیمات کا پورا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، تقوی۔ اور اسلامی تعلیمات کا اجتماعی جو پہلو ہے اسے ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، وہ عدل ہے۔ اسلام ہر معاملے میں، اجتماعی زندگی میں، سوسائٹی کے اندر عدل چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے یہ عدل، اس کا نچوڑ ہے یہ عدل، اس کا عنوان ہے لفظ عدل۔ صرف عدل کہہ دے تو اسلام ہے، اسلام کہہ دے تو عدل ہے۔ یہ دوسری بات ہے جو میں نے اپنے گفتگو کے اسٹرکچر میں بتایا کہ پہلا حصہ تھا ہماری ذمہ داری عدل ہے، دوسرا حصہ یہ تھا کہ اسلام کا مزاج ہی عدل ہے۔ یہ دوسری بات تھی جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے تیسری بات پیش کروں، اور وہ یہ ہے کہ عدل کی کیا فنڈامنٹلز، بنیادیں ہیں اسلام میں۔ سید قطب شہید نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، لیکن میں ان باتوں کو یہاں پیش اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ٹو فلاسفیکل نہیں۔ البتہ عام زبان میں تین باتیں میں کہنا چاہتا ہوں: وحدت کائنات، وحدت رب، وحدت اب۔ یہ تین بنیادیں ہیں عدل قائم کرنے کے لیے۔ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر ایک یونٹی ہے، ہارمونی ہے، انٹر کنیکٹڈنس ہے، اور کہیں بگاڑ نہیں، کہیں دراڑ نہیں، کہیں ٹکراؤ نہیں، ایک اسموتھ طریقے سے پوری کائنات فنکشن کر رہی ہے۔ اسی کائنات کا چھوٹا سا حصہ ہے یہ زمین، جس پر انسان زندگی بسر کر رہا ہے اور اودھم مچا رہا ہے۔ تو پہلا حصہ ہے وحدت کائنات۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب اس نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کن، اور وہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک پورا ماسٹر ڈیزائن تھا، اور اس نے جسٹ کلک کیا تو کلک کرنے کے ساتھ ساری کائنات کا پروسیس شروع ہوا، اور بنتے 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 بلینز آف ایئرس لگے، لیکن اس پروسیس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کلک کے ساتھ شروع کیا۔ تو ایک کلک کے ساتھ شروع کرنے کے نتیجے میں کائنات جس کا حد و حساب ہم نہیں لگا سکتے، نا پیدا کنار ہے، جس کے باؤنڈریز کا ہمیں علم نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات ہارمونیس چل رہی ہے، وحدت پائی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج کو ایک مدار کے اندر پابند کر دیا، چاند کو ایک آربٹ کے اندر پابند کر دیا، اور جتنے سیلیسٹیل باڈیز ہیں ان سب کو ایک ایک آربٹ کے اندر پابند کر دیا، اور ہر ایک اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے، اور کوئی کسی سے نہیں ٹکرا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں میں اپنے موضوع سے متعلق کر رہا ہوں۔ دنیا میں اگر عدل قائم ہونا ہو تو ہر ایک کو اپنا آربٹ معلوم ہونا چاہیے، ہر ایک کو اپنے حدود معلوم ہونی چاہیے۔ جب حدود کے اندر لوگ رہتے ہیں تو دنیا میں بھی امن قائم ہوتا ہے، جیسے کائنات کے اندر امن ہے۔ جب حدود کو توڑتے ہیں، آربٹ سے باہر نکلتے ہیں، ٹکرانے کی نوبت آتی ہے، تب زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ تو وحدت کائنات، کائنات ایک ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، اس کے ڈیفرنٹ لیئرز ہیں۔ سولار سسٹم ہے، گیلیکسی کا سسٹم ہے، گروپ آف گیلیکسیز ہیں، کلسٹر آف گیلیکسیز ہیں، الگ 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 لیول پر کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر کہا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور اللہ کی پیدائش میں تم کہیں بھی کوئی گڑبڑ نہیں پا سکتے، کوئی دراڑ نہیں پا سکتے، کوئی کریک فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے، کوئی ڈسٹربنس فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے، کوئی ڈیفیکٹ تم نہیں بتا سکتے اس پوری کائنات کے اندر۔ تو گیا کہ پوری کائنات جب وحدت ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے، اس کا ڈیزائنر ایک ہے، اس کا کریٹر ایک ہے۔ جب انسانوں کو یہ معلوم ہوتا ہے تو پھر اس کریٹر کے آگے گویا کہ سر تسلیم خم کرتا ہے انسان۔ پہلی بات تو ان آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات وہ ہے وحدت رب۔ انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے، اس کائنات میں کئی خدا نہیں ہیں، یہ کائنات بے خدا نہیں ہے۔
آج جو دنیا میں جو کچھ ہے پرابلم وہ یہ ہے کہ خدا کو انہوں نے مائنس کر دیا اپنی زندگی سے اور آزادی دے دی، تم چاہیں تو مانو چاہیں تو نہ مانو، چاہیں تو ایک مانو چاہیں تو 100 مانو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑے سائنٹسٹ، وہ سائنٹسٹ کے درمیان کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم بات کریں لوگوں سے خدا کے بارے میں، وحدت رب، دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے رب کو ماننا پڑے گا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے سائنٹسٹ سے یہ بات کرتا ہوں، کیا فورس آف گریوٹی کا تمہارا اور میرا ڈیفینیشن الگ ہو سکتا ہے؟ جب تم ڈیفائن کر سکتے ہو کہ واٹ از گریوٹی، آرکیمیڈکس پرنسپل تمہارا اور میرا الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی باڈی، کوئی وزندار چیز پانی کے اندر ڈالیں گے تو اتنا پانی جو ڈسپلیس ہوگا دیٹ از ایکول ٹو دی ویٹ آف دا میٹر وچ از پلیسڈ ان سائڈ دی واٹر۔ تو جب یہ سب چیزیں آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ واٹ از آرکیمیڈکس پرنسپل، واٹ از گریوٹی، واٹ از نیوٹن تھرڈ لا آف موشن، تو ہو از ٹو بی اے گاڈ، واٹ از گاڈ، خدا کیا ہے، کون خدا ہو سکتا ہے، خدا کو ڈیفائن کرو۔ یہاں سے وہ گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خدا کا تصور تمہارے ذہن میں ایک ہو، میرے ذہن میں ایک ہو، تمہارے ذہن میں خدا کے نام سے کوئی اور چیزیں ذہن میں آتی ہوں، میرے ذہن میں کچھ اور چیزیں آتی ہوں۔ وحدت رب، خدا ایک ہے، یہاں تک گفتگو کر کے لانا ضروری ہے دنیا میں عدل و قسط کے قائم ہونے کے لیے، ورنہ خدا کے بارے میں یہ چوائس نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں خدا مان لیں، کبھی درخت کو مان لیں، کبھی جانوروں کو مان لیں، کبھی پہاڑوں کو مان لیں، اور کبھی نیچر کو مان لیں۔ یہ دوسری چیز ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ اور تیسری چیز قرآن یہ بتاتا ہے کہ اب، وحدت اب، تم سب کا باپ ایک ہے۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کہا کہ تمہارا پیدا کرنے والا، اے لوگو یا ایھا الناس انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ تو وحدت رب کا تصور یہاں ملتا ہے، وحدت کائنات کے بعد وحدت رب، سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، من ذکر و انثی، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ذات برادریوں میں اور قبیلوں میں اور ٹرائبس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بانٹ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو دو جگہ ڈفرینسز کو رکھا، ایک جینڈر کا ڈفرینس رکھا اور ایک کاسٹ کا ڈفرینس رکھا، کمیونٹیز کا ڈفرینس رکھا۔ یہ جان بوجھ کر رکھا عدل کے قیام کے لیے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ دنیا چلتی ہے دن اور رات کی وجہ سے، سورج اور چاند کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، یہ سب دو اپوزٹ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دنیا تو اسی سے چلتی ہے، کائنات اسی سے چلتی ہے۔ تو اسی طرح مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے دو جینڈر کو پیدا کی، یہ دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ڈفرینسز بھی رکھا لیکن دونوں میں وحدت بھی رکھا۔ اور دونوں کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ انہیں تمیز کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ ان میں سے کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا بنانے کے لیے نہیں ہے، کسی کو سپیریئر اور کسی کو انفیریئر ماننے کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ڈفرینس ہونا چاہیے تھا، لیکن اس ڈفرینس کو اگر کوئی برتری اور کمتری کا ذریعہ بناتا ہے تو جہالت ہے۔ اسی طرح وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور اللہ تعالیٰ نے شعوب اور قبائل بنائے، الگ الگ لوگوں کو بنایا۔ کسی کو میتھمیٹکس اور فزکس کا علم زیادہ اچھا آتا ہے، کسی کو ایڈمنسٹریشن زیادہ اچھا آتا ہے، کوئی قوم پروڈکشن کرتی ہے، کسی قوم کے اندر ٹریڈ کا مزاج ہوتا ہے، کسی قوم کے اندر حساب کتاب لکھنے کا مزاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ ڈفرینسز رکھا ہے لیکن وہ ڈسکرمنیشن کے لیے نہیں ہے، کوئی سپیریئر اور کوئی انفیریئر نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو یہ تین بنیادیں ہیں۔ اب میں اپنی گفتگو کے آخری حصے پہ آتا ہوں، وہ ہے عدل و قسط کا جو نظام بگڑا ہے۔ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، میں صرف گنا دیتا ہوں تین چیزوں کو۔ عدل و قسط بگڑتا ہے تین چیزوں سے، اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب
آدم کو پیدا کیا تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس وقت فرشتوں نے دو اعتراض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین میں خون خرابہ کرے گا، فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری کرے گا۔ آج یہی دو چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ ہے کہ انسان کے اندر ہرس کو رکھا، سورسز اللہ تعالیٰ نے ریسورسز کو لیمیٹڈ رکھا اور انسان کی خواہشات کو ان لیمیٹڈ رکھا۔ وہ چاہتا ہے کہ سارے ریسورسز مجھے مل جائیں اور اس پر وہ قبضہ جمانا چاہتا ہے، کالونائز کرنا چاہتا ہے، اور جو اس کی راہ میں آگے آئیں انہیں قتل کر دیتا ہے۔ دو اعتراض فرشتوں نے کہا، ایک ہرس ان کے اندر پایا جاتا ہے، ایک غضب پایا جاتا ہے۔ ہرس کے نتیجے میں زمین کو یہ کالونائز کریں گے، اور جو ان کی مخالفت کرے گا غصے کے نتیجے میں انہیں قتل کریں گے۔ یہ دو ریزن ہیں۔ اور تیسرا ریزن یہ ہے کہ شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں تم سے بہتر ہوں۔ یہ جو ریسسٹ مزاج ہے کہ ہم تم سے بہتر ہیں، ہماری نسل سب سے بہتر ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور باقی لوگوں کو کہیں کہ یہ انسان نما جانور ہیں، انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ عدل و انصاف کے بگڑنے کی یہ تین وجوہات ہیں، ہرس، غضب اور نسل پرستی۔ یہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے۔ اور آخر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں سماج میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کام کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ایکسیپٹ کرنا ہے، دنیا میں جو جیسے ہیں ویسے قبول کریں۔ مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے بنایا، اسے ایکسیپٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ذات برادریاں بنائیں، انہیں ایکسیپٹ کریں۔ لوگوں کی تہذیب و تمدن الگ الگ ہیں، انہیں ایکسیپٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مسلمان پیدا کر سکتا، لیکن ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، بعض لوگوں ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ پہلے ایکسیپٹ کریں ایز دے آر، یہاں سے عدل کا قیام شروع ہوتا ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ میری ہی طرح وہ بن جائیں، میرے ہی مزاج کے وہ ہو جائیں، میرے ہی کلچر کے وہ پابند ہو جائیں، تو زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ نمبر ایک ہے کہ ایکسیپٹ پیپل ایز دے آر۔ نمبر دو یہ ہے کہ تعاون کا اسلام طریقہ سکھاتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، قومیں آپس میں جو اچھے کام ہیں ان میں ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ یہاں آسٹریلیا میں آپ کام کر رہے ہیں تو نان مسلمز کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کا رویہ اختیار کیجئے، ان سے کہیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ ہمارا تعاون کیجئے، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام میں ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ تو یہ ایکسیپٹ کیجئے کہ آسٹریلین الگ ہوتے ہیں، انڈین الگ ہوتے ہیں، پاکستانی الگ ہوتے ہیں، لیبنان سے آنے والے مسلمان الگ ہوتے ہیں، ہر انسان اپنا اپنا ایک مزاج اور بیک گراؤنڈ لاتا ہے، یہ ایکسیپٹ کیجئے۔ نمبر دو، کوآپریٹ کرنا شروع کیجئے، مسلمانوں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی۔ اور آخری اور تیسری چیز ہے ڈائلاگ کا سلسلہ بڑھانا چاہیے۔ انٹر فیتھ ڈائلاگ کا مطلب مذہب کے عقیدوں کے بارے میں ڈائلاگ نہیں ہے، بلکہ مذہبی قوموں کے درمیان جو عدم رواداری ہے، جو دشمنیاں ہیں، جو دوریاں ہیں، جو اختلافات ہیں، جو خلیج پیدا ہو گئی ہے، جو گیپس پیدا ہو گئے ہیں، ان گیپس کو دور کرنے کے لیے ڈائلاگ کا راستہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے بنی اسرائیل سے بھی کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ آؤ تم اور ہم مل کر بیٹھ کر بات کریں گے۔ عیسائیوں سے اللہ کے رسول نے ڈائلاگ کیا، تو ڈائلاگ کا راستہ ہونا چاہیے۔ موقع ہو تو فیت پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ سماج کے جو سلگتے ہوئے ایشوز ہیں ان پر بات کرنا چاہیے، تب دنیا میں امن قائم ہوتا ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے نمبر ایک ایکسیپٹ کریں لوگوں کو، امن قائم کرنے کے لیے نمبر دو یہ کہ کوآپریٹ کریں، نمبر تین یہ ہے کہ ڈائلاگ کا راستہ اپنائیں، تب دنیا میں چل کر عدل و انصاف اور امن قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی منصبی ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔